السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ معاف کیجیے گا، میں کچھ سوال میرے پاس تھے، حالانکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بہت مصروف ہوں گے، لیکن پھر بھی جرات کر رہا ہوں، تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص روزے کی رکھ کر کے نکلا سفر کے لیے، اور تقریباً 300 کلومیٹر دور گیا وہ، تو وہاں جو غروب آفتاب ہے، تو جہاں سے نکلا تھا وہاں سے جب چلا تو وہاں پر مثال کے طور پر یہاں پر 7:35 پہ سورج غروب ہوتا ہے، تو جہاں وہ گیا تھا 300 کلومیٹر دور، تو وہاں 7:27 پہ غروب آفتاب تھا، تو 7 منٹ کا فرق تھا، 7 منٹ پہلے تھا وہاں پر۔ تو روزہ کس افطار سے کھولے گا، یعنی افطار کب کرے، کس ٹائم پہ کرے گا؟ جہاں سے نکلا تھا وہاں کے حساب سے افطار کرے گا، یا جہاں پہنچا ہے وہاں کے ٹائم کے حساب سے افطار کرے گا؟ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک شخص ہے جو بزنس کر رہا ہے، ایک دکان وہ چلا رہا تھا، دوسری دکان جو لون پہ لیتا ہے، تو جو 10 لاکھ کا لون ہوتا ہے تو اس پہ 2.5% یعنی 2.5 لاکھ روپیہ جس کو جمع کرنی ہوتی ہے، تو پہلے والی دکان میں سے 2.5 لاکھ نکال کر کے دوسری دکان میں اس نے انویسٹ کیا، ڈالا ہے، جبکہ اس پہ 10 لاکھ کا لون ہے اور 2.5 لاکھ روپیہ وہ کیش دیا ہے۔ تو جو پہلے والے بزنس میں سے نکال کے 2.5 لاکھ دوسری دکان میں دوسری بزنس میں ڈالا ہے، تو وہ 2.5 لاکھ انویسٹ کر دیا ہے اس میں، تو اس 2.5 لاکھ کا زکوٰۃ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں۔ ایک اور ہے، معاف کیجیے گا کہ ایک شخص نے سوال کیا ہے، جنت جہنم یہ سب غیب ہے، جب غیب ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو خواب میں دیکھا گیا، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کی میوے کھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر بیل الدانہ رحمۃ اللہ کے واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو ہے زبیدہ نے ان سے جنت خریدی اور چلی گئی، جب ہارون رشید کا شوہر سویا تو دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس میں زبیدہ لکھا ہوا ہے، یہ جانے کی کوشش کی تو فرشتے بھگا دیے۔ تو اس کا سوال یہ تھا کہ جب جنت جہنم یہ سب غیب ہے، تو پھر لوگ خواب میں جنت دیکھتے تو وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے، بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر و افطار، نماز اور دیگر عبادات جن میں وقت کا لحاظ ہوتا ہے، تو جہاں پر انسان موجود ہو، خاص اس مقام پر جو وقت چل رہا ہے اس کا لحاظ ہوتا ہے، نہ کہ اس جگہ کا جہاں سے وہ چلا تھا۔ لہٰذا اگر کسی نے سفر کیا اور ایسے مقام پر پہنچا جہاں افطاری کا وقت آ گیا تھا، تو وہ افطار کر سکتا ہے، اگرچہ جس مقام سے وہ چلا تھا ابھی وہاں افطار کا وقت نہ آیا ہو۔ یہ ہے آپ کے پہلے سوال کا جواب۔ اور جو دوسرا سوال آپ نے لون کے متعلق کیا، تو دیکھیے، جس قدر لون لی گئی وہ ہے ذمے پر دین، اور دین کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ نصاب دین سے فارغ ہو۔ دین کا شمار فقہا نے حاجت اصلیہ میں کیا ہے، لہٰذا جس شخص کے ذمے 10 لاکھ روپیہ اس نے لون لیا اور 10 لاکھ روپیہ اس کے ذمے دین ہے، تو چاہے اس میں سے 2.5 لاکھ جہاں کہیں صرف کیا، اس سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ 10 لاکھ اس کے ذمے ہے دین۔ تو جس قدر اس کے پاس بیلنس ہے
اس میں سے 10 لاکھ روپے وہ وضع کرے، ما بقیہ جو کچھ بچا، اگر وہ بقدر نصاب تنہا یا دیگر اموال زکوٰۃ کے ساتھ مل کر تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ لون ہے یہ دین، جس قدر لون لی گئی اگر اس میں سے کچھ بھی بھرپائی نہیں ہوئی تو پوری کی پوری دین، اور اگر کچھ بھرپائی ہو گئی تو جو بھرپائی ہو گئی وہ تو جس کی تھی اس نے لے لی، جو ما بقیہ ہے وہ ہے دین۔ ٹھیک ہے، اچھا اب رہا تیسرا سوال آپ کا جنت و دوزخ کے بارے میں۔ تو دیکھیے جنت و دوزخ یقیناً یہ عالم غیب کی چیزیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت میں شامل ہے کہ وہ عالم غیب کی چیزیں جس پر چاہے منکشف فرمائے، جس کو چاہے دکھائے، جس پر چاہے ظاہر کرے۔ جیسے اپنی ذات کریم جو غیب الغیب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غیب نہیں، مگر اس نے شب معراج اپنے حبیب پر اپنی ذات کریم منکشف فرمائی، ظاہر فرمائی۔ اور خواب میں تو بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں 100 مرتبہ خواب میں رب العزت جل جلالہ کی ذات کا دیدار حاصل ہوا۔ تو کیا مطلب وہی کہ اپنی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذات جو غیب الغیب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جس پر چاہا خواب میں بیداری میں منکشف فرمائے۔ تو غیب بئی معنی ہے کہ حواس سے نہ اس کا ادراک ہو سکتا ہے، نہ وہ عقل میں آنے والی چیزیں ہیں۔ تو اپنی حد ذات کے لحاظ سے وہ چیزیں ہیں غیب، کہ انسان اگر از خود چاہے نہ ان کا ادراک کر سکتا ہے، نہ عقل میں وہ آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو عالم غیب کی چیزیں وہ جس پر چاہے ظاہر کرے، منکشف فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یوں ہی ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس جواب سے تشفی حاصل ہو گئی ہوگی، اطمینان حاصل ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔